ضرور اس کا رنگ اس پر کسی نہ کسی لحاظ سے غالب آئے گا، خوشبو سے آئے گی۔ اگر اسی طرح برے لوگوں کے ساتھ بری چیزوں کا صحبت اختیار کرے گا اور گندگی کے مقامات پر کثرت کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہوگا، تو لازمی بات ہے گند کو اٹھائے نہ اٹھائے تھوڑی بہت اس سے گند کی بدبو وہ ضرور آئے گی۔ اور یہ علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک کر لے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ بالکل منوعاً اس حدیث کی تشریح ہے کہ آدمی اپنے دین پر ہوتا ہے، اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے، کہ اپنا بھائی دوست وہ طرح طرح سے اگر وہ نیک ہے تو نیکی کی طرف راغب کر لے گا، اگر وہ برا ہے تو آپ کو بھی برائی کی طرف آمادہ کر لے گا۔ اگرچہ آپ برے نہیں ہیں لیکن دوست کے برے ہونے کی وجہ سے آپ بھی برے بن گئے ہیں۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لائے اور مسلمانان اسلام کی تعداد وہ 1000 کے لگ بھگ تھی، منافقین سمیت۔ لیکن جنگ کے میدان میں نبی علیہ السلام نے پہلے مشورہ مانگا تھا، مشورے میں نبی علیہ السلام کی رائے اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی رائے بالکل ایک تھی، لیکن نوجوانان صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب کے جذبے، سب کا ایمان وہ جوش کھا رہا تھا، کہنے لگے میدان میں ہم لڑیں گے اور جام شہادت نوش کریں گے۔ لیکن جب میدان میں آئے، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سرغنہ تھا کہنے لگا کہ ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، یہ تو جہاد نہیں ہے، تو سراسر اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جانے والی بات ہے۔ تو وہیں سے اپنے 300 لشکر کے ساتھ واپس ہو گیا اور یوں 700 مسلمان اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور یہی لوگ پھر ابتداء عارضی طور پر شکست ہونے کے باوجود بھی اسی میدان میں ڈٹے رہے اور انہی کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے فتح عنایت فرمائی۔ غزوہ احد بہت بڑا مسلمانوں کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے، سامنے کے دانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے۔ اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر سے وہ خون جاری ہوا اور خون نکلنے لگا۔ بڑے ہی کم ایمان والا شخصی کیوں نہ ہو، بے عمل کیوں ہی شخص نہ ہو، وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ہمارے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر یا نبی علیہ السلام کے لیے صرف ماننے کے ذرا سی تکلیفیں ہو جائیں، کسی لحاظ سے بھی وہ نہیں مان سکتا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے خون بہا کر اس بات کو ثابت کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے مشن میں جب اللہ حکم فرما لے کہ بس جہاد کرنا ہے تو آپ نے جہاد کرنا ہے اور ہر لحاظ سے اس میں ثابت قدم دکھانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہاد کی میدان جہاد کی تمنا نہ کرو، لیکن جب تم وہاں پہنچو تو ثابت قدمی دکھاؤ۔ آج مسلمانان ہر لحاظ سے وہ اس میدان میں کمی کا شکار ہے، اور اس کی بالکل سب سے بڑی کمی وہ اللہ رب العزت نے خود ہی بیان کی، سورہ آل عمران ہے، آگے بھی جہاد کا تذکرہ ہے، پیچھے بھی جہاد کا تذکرہ ہے، درمیان میں اللہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعاف مضاعفہ دگنا چگنا کر کے،
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ سود ایسی بری اور لعنتی اور گناہ والا کام ہے کہ جو افراد بھی سود میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ ایمان کی اس حرارت کو ان سے چھین لیتے ہیں جو ایمان کی حرارت ایک مجاہد میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، ہر لحاظ سے بھی اور خصوصاً اس لحاظ سے بھی کہ مسلمانان پاکستان وہ خصوصاً سود کی لت پت میں جو ہے بہت زیادہ ملوث ہے، اور جو سودی شخص ہے اسے بھی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی سمجھتا ہے ہم جائز کام کر رہے ہیں۔ ایک بات غور سے سمجھ لیں کہ کسی حرام چیز کو حلال، ایک بندہ ہے وہ حرام کام کر رہا ہے لیکن گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو گناہ تو ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جو شخص سودی کاروبار کر کے، سودی معاملات کر کے اسے حلال سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں لست احلل حلالا ولست احرم حراما، میں اپنے اختیار سے کسی حلال چیز کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، نہیں اپنے اختیار سے جو ہے کسی حرام چیز کو حلال ٹھہرا سکتا ہوں۔ آج کا ایک 14ویں صدی کا شخص کسی چیز کو جسے شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حلال کر دے تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل ہی جاتا ہے۔ یہ تو عام فراست، ایک عام مومن بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے۔ ہر لحاظ سے احتیاط برتی جائے، کہیں ہم سودی معاملات کریں یا کسی لحاظ سے بھی کوئی بھی شریعت کے برخلاف کوئی بھی امور سر انجام دے اور اس میں ہم یہ دائر کر دیں کہ یہ جو ہے یہ تو جائز ہے حالانکہ وہ حرام ہو، تو اس لحاظ سے ہم کے کفر ہمارا جو ہے باوجود اس کے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایمان تو ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم پھر کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ کی آیتوں پر اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں، مشرک ٹھہرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے اگر ارد گرد کسی ساتھی نے اس سے پہلے غفلت میں ایسے امور سر انجام بھی دے دیے ہیں کہ وہ سودی کاروبار یا سودی معاملات کر دیے ہیں، تو ان سے جو ہے توبہ طائب ہو، علن اعلان توبہ کرے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں نے جو ہے اپنی زندگی اس میں صرف کر دی ہے، یہ بہت بڑا گناہ، اس لحاظ سے میں توبہ طائب ہوتا ہوں، لوگوں کے سامنے توبہ طائب ہو۔ اگر لوگوں کے سامنے شرماتا ہے کم از کم انفرادی طور پر اس عمل سے اپنے آپ کو روک دے اور جو ہے وہ توبہ طائب ہو جائے۔ اس لحاظ سے ہم سب میں یہ کمی ہے کہ جہاد میں ہمارے ہر لحاظ سے جو سب سے بڑی کمی پائی جا رہی ہے، ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ ہم سودی نظام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، سودی کاروبار کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور سود کسی ادارے کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ کرتا ہے۔ کسی کو آپ جو ہے کسی لحاظ سے ادھار دے دیں، ادھار پر کوئی بھی منافع آپ لے لیتے ہیں، یہ سود میں آتا ہے۔ کسی لحاظ سے بھی آپ کسی کو ادھار دے دیں اور ادھار پر کسی لحاظ سے بھی آپ فائدہ لے لیں، یہی سود ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کو آپ کوئی بھی جنس کی کوئی بھی چیز دے دیں، اسی جنس کی کوئی بھی چیز آپ زیادہ مقدار میں لے لیں، ایک طرف سے زیادتی ہو ایک طرف سے کمی ہو، یہی سود ہے، اور یہ معاشرے میں رائج گناہ ہے۔ اس سے خصوصی طور پر ہم سب توبہ کریں اللہ رب العزت کے دربار میں، کیونکہ یہ ایسے احکامات ہیں کہ ان احکامات کے بغیر ایک مومن بندے کو درد محسوس ہونا چاہیے کہ آج اگر میرے بچے بھوک سے اور اسی طرح دیگر چیزوں سے مفلس ہو جائیں تو میرے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کا بلکنا اور ان کا جو ہے بھوک کی وجہ سے جو ہے ہر لحاظ سے یعنی تڑپنا، اگر مجھے یہ برداشت ہو رہا ہے تو کس وجہ سے جو ہے میں برداشت کر رہا ہوں؟ یا تو حمیت، طاقت، غیرت، حیا ہر چیز کا ختم ہونا ہے، یا تو میری مفلسی کی انتہا ہے۔ اور آج یہی ہے کہ مسلمانان اسلام میں ایک عظیم مسلمان فلسطین کے ارض الانبیاء، ارض المحشر والمنشر کی جو سرزمین ہر لحاظ سے برکت والی ہے، عبادی الصالحین بارکنا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی ہم نے برکت رکھی ہے، قرآن کریم میں ہے
برکت ہم نے وہی رکھی ہے، اور عبادی الصالحون، نیک لوگ جو ہے اس کے وارث بنیں گے۔ وہ عرض محشر والمنشر کے جو مسلمانان ہیں وہ ہر لحاظ سے درد مندی کا شکار ہے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ درد کڑن ہر لحاظ سے محسوس کرتے ہیں۔ ایک کڑن وہ ہوتی ہے کہ کسی لحاظ سے انسان کی برداشت میں آ جائے، جہاں تکالیف ہر لحاظ سے بڑھ چڑھ کر ہو اور پھر اس میں افلاس بھی ہو، تو بہت بڑا جو ہے جرم ہے امت مسلمہ کے لیے کہ امت مسلمہ اس لحاظ سے کسی فرد کے ذہن میں بھی جو ہے وہ ان کے درد محسوس کرنے والی بات نہ ہو۔ یعنی ایسے الفاظ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی زبان سے ان کے متعلق کہنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے، یعنی اپنا درد کسی کے سامنے بیان ہو، اتنے زیادہ مفلسی کا شکار ہیں ہم۔ یہ صرف اور صرف چند جو ہے باتیں ان کی طرف جو ہم نے سنی ہے، دیکھی ہیں، ہم اگر کسی کے سامنے بیان کرتے ہمارے آنکھوں سے جو ہے آنسو کسی راہ سے تھمتے نہیں ہیں۔ صرف اور صرف اس منظر کو دیکھیں اور پھر اپنے اسلام کے جتنے معاملات ہیں ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ان کمیوں کو تو کم از کم پورا کریں۔ سودی نظام سے تو کم از کم بغاوت کریں، کم از کم جو ہے وہ جو ہمارے انفرادی اعمال ہیں ان اعمال کو تو ہم کم از کم درست کریں، کم از کم ہمارا جو تشبہ ہو، جو ہماری صورت سیرت ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ملائیں۔ اور خصوصی طور پر ہم آخری بات ذکر کرتا ہوں کہ سب سے بڑا شکار ہم یہ بھی ہیں کہ باوجود اس کے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اعمال میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جو طاقت ہونی چاہیے تھی۔ وہ طاقت اس لحاظ سے کہ جو نماز پڑھ لیتے ہیں بفضل اللہ و بحمد اللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کی وہ برکات ختم ہوئی، صبح کی نماز میں جو ہے کم افراد، تو یہ کتنے جو ہے ہمارے لیے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ وہی مسجدیں ہیں، وہی آواز ہے، وہی اذان ہوئی، سب کچھ ہوئی ہونے کے باوجود شیطان نے اپنا کام اتنا مضبوطی سے کیا کہ ہمیں جو ہے پہلے دن ہی سے جو ہے اس نے نماز سے دیگر عبادات سے ہمیں جو ہے روک دیا۔ خصوصی طور پر شیطان کا مقابلہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور یہ مسجدوں کو آباد کرنا قیامت کے دن اور خصوصاً جو ہے حشر کے میدان میں، قبر، اسی طرح دیگر جتنے بھی ہمارے مناظر ہیں ان سب مناظروں کو ہمارے لیے آباد کرنے کے مترادف ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔